وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا کتاب اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس دین کو باقی تمام ادیان پر. وکفی باللہ شہیدا، اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے. دوستوں، اس بات کا سمجھنا اور اس بات کا ادراک جو ہے وہ آپ کو بہت مضبوطی عطا کرے گا. جس وقت آپ اس چیز کو بھول جائیں گے، یا جس وقت اس چیز کا استحضار یا اس چیز کا ریمائنڈر ہمارے ذہن سے نکل جائے گا، اس وقت ہم یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں، ہم اشکالات لے کر آئیں گے، پرابلم سامنے لے کر آئیں گے. لیکن جب یہ بات واضح ہوگی کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کسی طریقے سے راضی کر لیں، اور اس رضا کے لیے اس دنیا میں اقامت دین کی جدوجہد کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تصور زندگی یا یہ تصور مقصد زندگی یہ آپ کی زندگی کو بڑی حد تک تبدیل کر دے گا. اقبال کے جس شعر کو اس گفتگو کا موضوع بنایا گیا وہ بڑا پیارا شعر ہے، اور اقبال نے مختلف تصورات کے حوالے سے جو بنیادی بات پیش کی. اقبال کہتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ بڑی بنیادی حقیقت ہے، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اس دنیا کو اگر آپ دیکھیں، اس دنیا کے نظام پر غور کریں، تو یہاں چیزیں بدلتی رہی ہیں ہمیشہ، اور اس بدلنے کے نتیجے میں لوگوں نے سمجھا کہ ہر ایک چیز تبدیل ہو سکتی ہے. لوگوں نے نظریات کو تبدیل کیا، تصورات کو تبدیل کیا، نظاموں کو تبدیل کیا، معیشت کو تبدیل کیا، سیاست کو تبدیل کیا. بہت سے ماڈلز ہیں، ماڈرنزم، پری ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، لبرلزم، لبرٹینزم، اور ایسے سینکڑوں ناموں سے سینکڑوں تصورات اور نظریات اس دنیا میں آئے ہیں. کبھی یہ کہا گیا کہ یہ زمانہ بدل گیا ہے، کبھی کہا کہ یہ ماڈرن ایرا ہے، یہ سائنس کا زمانہ ہے، یہ لاجک کا زمانہ ہے، یہ انڈسٹریل ایرا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو اقبال نے کہا کہ ہم کو اس سے بہت فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو وہ پتھر کا زمانہ ہے یا پہیے کا زمانہ ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ آدم کا زمانہ ہے یا 2018 ہے. ہمارے لیے تو یہ بات طے ہے کہ چاہے وہ زمانہ ہو یا یہ زمانہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنے میں کہیں کوتاہی برتی، اور یہ چیز ہم نے ٹاپک اس لیے بھی رکھا کہ ہم کہیں نہ کہیں سمجھیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک لمبی مدت تک کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کے نتیجے میں جب آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی، تو کہیں نہ کہیں آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. اور مایوسی کا شکار انسان جو ہے وہ پہلی فرصت میں مرعوب ہوتا ہے. جو کولونیل پیریڈ ہم دیکھتے ہیں، جو غلامی کا پیریڈ ہم دیکھتے ہیں، تو سیاسی غلامی بہت بڑی غلامی نہیں ہے. اصل قباحت سیاسی غلامی کی یہ ہے کہ سیاسی غلامی اصلاً ذہنی غلامی کا سبب بنتی ہے، اخلاقی غلامی کا سبب بنتی ہے. اور جب انسان اخلاقی طور پر اور ذہنی طور پر مغلوب ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو غالب قوم کی ہر ایک چیز اچھی لگنے لگتی ہے، اور مغلوبوں کی ہر چیز جو ہے وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا بھر کی برائیاں میرے اپنے آئیڈیا کے اندر موجود ہیں. یہ چیز ہم کو کئی جگہ نظر آتی ہے کہ جب ویسٹ کا ایوالوشن ہو تو لوگوں نے کہنے لگا کہ اب اسلام جو ہے وہ نہیں چل سکتا سماج میں، اب اسلام کے یہ پرنسپلس نہیں چل سکتے ہیں. تو یقیناً ہم تبدیلی کے حوالے سے یہ بات تو رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ ہم اپنی تمام چیزوں کو اس حیثیت سے بدل دیں کہ بس سماج کے لیے ایکسیپٹیبل بن جائیں، سماج کے لیے قابل قبول بن جائیں. بلکہ ہم کو اس بات کی بہت ضرورت ہے، اور ہم بہت شدت کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ تحریک اسلامی کو، SIU آف انڈیا کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی دو رائے مجھے اس میں خدشہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے بہت سے سالوں بعد ہم اپنی بنیادی چیزوں کے اوپر بھی برقرار نہیں رہ سکیں. یہ بہت اہم چیز ہے. سماج جس طریقے سے انفلوئنس کرتا ہے، معاشرہ جس طریقے سے انفلوئنس کرتا ہے، وہ انفلوئنس جو ہے وہ انسان کو بے چین کرتا ہے. پھر اس کے سامنے جب عام آدمی پارٹی کا ماڈل آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو سیاست اسی قسم کی کرنی چاہیے. جب اس کے سامنے کوئی اور ماڈل آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسی ماڈل پہ ہمارا بھی گروتھ ہوگا. ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو بات اقبال نے کہی کہ اپنی ملت پر خیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ مسلمانوں کی جو ملت ہے، ہماری جو ملت ہے، اس کی ترکیب خاص ہے، اس کے بنانے والے نے اس کو ایک خاص طریقے سے بنائے، تو وہ ماڈلز، وہ فارمولیز، وہ چیزیں جو کسی اور کے لیے کارگر ہو سکتے ہیں، وہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی کارگر ہو، اور اگر وہ کارگر ہو بھی جائیں تو اس کے نتیجے میں آپ کچھ مادی فوائد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو آپ کا ہے وہ آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے نا، تو مولانا صدر الدین اصلاحی نے بڑی پیاری گفتگو کی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک اور نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ نہیں بدلا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام انبیاء کے وقت میں بھی زمانہ بدلا، لیکن کیا ان کے زمانے نے ان کے بیسک نعرے کو بدل دیا، لا الہ الا اللہ کے سلوگن کو بدل دیا، اقامت دین کے مقصد کو بدل دیا، دعوت دین کے اولین ترجیح ہونے کو بدل دیا؟ اگر یہ چیزیں نہیں بدلی تو ہم کس بنیاد پہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی اصولی طور پر بھی کچھ چیزیں جو یا بنیادی قسم کی بھی کچھ چیزوں کے ساتھ تبدیلیوں کی گنجائش ہے؟ اس سلسلے میں ہم کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آپ تبدیلیاں کریں ضرور، لیکن تبدیلیوں سے پہلے یہ ضرور پوچھیے کہ اس تبدیلی کے محرکات کیا ہیں۔ اگر وہ کوئی عجیب قسم کا انفلوئنس ہے جس کے نتیجے میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، بھلے وہ تبدیلی فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ بھلے ہی وہ تبدیلی صحیح کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ جغرافیکل ڈفرینسز ہیں، انڈیا بہت ڈائیورس ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اسلام کے کچھ پرنسپلس ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں، جو کامن رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نبوت دی گئی، فلسطین میں انبیاء بھیجے گئے، مصر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن یہ جغرافیکل ڈفرینسز، یہ ٹائم ڈفرینسز نے ان کے بنیادی تصور میں، ان کے بنیادی مقصد میں اور اس کے علاوہ ان کے بنیادی اسٹریٹجی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی، ٹولز چینج ہوئے۔ تو اس حوالے سے یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ مہاراشٹرا میں ہو سکتا ہے کہ دعوت کی اہمیت ہو لیکن کیرلا میں پالیٹکس اہم ہوگی، نارتھ انڈیا میں جو ملت میں کام اہم ہوگا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی تبدیلیاں مناسب نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، یہ کوئی بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ 2018 اور جو 1918 سیم تھے، یا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مصر اور جو ہے وہ مہاراشٹرا سیم ہے، لیکن اصل یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے تحریک اسلامی کو اس وقت کہ زمانے کے بدلنے سے کیا چیزیں بدلتی ہیں اور کیا نہیں بدلتی، جغرافیز کے بدلنے سے کیا چیزیں بدلتی ہیں اور کیا نہیں بدلتی، ورنہ تبدیلی کے جوش میں ہم جن چیزوں کو بدلنا چاہیے ان کو بھی بدل دیں گے اور جن چیزوں کو نہیں بدلنا چاہیے ان کو بھی ہم بدل دیں گے۔ اس سلسلے میں یہ توجہ جو دلانی تھی، اس لیے اس پرٹیکولر موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بنیادی آئیڈیا اس پرٹیکولر گفتگو کا تھا۔ اب آخر میں جو بات آپ سے کہیں گے وہ یہ کہ بہت سی گفتگویں یہاں ہوئی، اس پورے پروگرام کا اورینٹیشن اصلاً جو تھا وہ یہ کہ ہمارا کیڈر مختلف حوالوں سے سوچنے کا آمادہ ہو، اس کے ذہن میں کرٹیکل سوالات ابھارے جائیں اور ان سوالات کے جوابات وہ ڈھونڈے، وہ تلاش کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے سفر کو طے کرے۔ میرے نزدیک عیسائیوں کے اندر جو سب سے اچھی چیزیں ہیں یا سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے، کہ اس نے بالکل ابتدا میں طے کر دیا کہ ہماری اساس جو ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی۔ جماعت اسلامی کی بھی سب سے بڑی خصوصیت اقامت دین نہیں ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہماری جو بنیاد ہوگی، ہمارا جو بیسک کرائٹیریا ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگا۔ ورنہ اگر آپ اس اساس کو ہٹا دیں تو وہ حکومت الہیت سے اقامت دین سے کچھ اور ہوتے ہوئے کتنا ہی تبدیل ہو سکتا ہے، اور جہاں تک قرآن و سنت گنجائش دیتے ہیں اتنے تک تو تبدیلی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس اساس کو ہٹا لیں گے تو دوسری بہت سی چیزیں آپ کے نزدیک اساس کی جگہ لے لیں گی، پھر جو ویسٹ کے آرگومنٹس آپ کے نزدیک اساس بن جائیں گے، لوگوں کا کیا ایکسپیکٹیشنز ہے وہ آپ کے نزدیک اساس بن جائیں گے، وقتی مادی اور سیاسی فوائد آپ کے نزدیک بنیاد بن جائیں گے فیصلوں کی، اور اگر وہ بن جائے تب آپ تحریک اسلامی کی حیثیت سے باقی نہیں لیں گے۔ تو اس بات کو بہت کانشیسلی ہم میں سے ہر شخص ذہن میں رکھیں کہ ہماری بنیاد قرآن و سنت ہو، اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے یونٹ پہ، آپ کے سرکل میں، آپ کے زون پر یا آپ کے مرکز پر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پالیسی کی سطح کی ہو، پروگرام کی سطح کی ہو یا اورینٹیشن کی سطح کی ہو، ایسی آ رہی ہے جو اس بنیادی اساس سے ٹکرانے والی ہو، تو آپ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئیے، اس کے خلاف کھڑے ہوئیے۔ وہ تنظیم سے آپ کی وفاداری ہوگی۔ تنظیم سے وفاداری یہ نہیں ہے کہ آپ تنظیم کے فیصلوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کریں، بلکہ تنظیم سے وفاداری یہ ہے کہ اس نے جو اساس اپنے لیے طے کی ہے،
جو مقصد اس نے اپنے لیے طے کیا ہے، آپ اس مقصد کے لیے اس مقصد کی حفاظت کے لیے، اس مقصد کی بقا کے لیے اور اس مقصد کے قیام کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جدوجہد کریں، وہ انٹرنل سرکلز میں بھی کریں اور باہر بھی کریں۔ یہ چیز جو ہے وہ مطالبہ جو وقت ہم سے کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ایسائیوں کی خوبصورتی ہے اس کے اساس کے علاوہ، وہ اساس کی بنیاد پہ جو مقصد اس نے طے کیا۔ اور تیسری بڑی چیز جو ان دونوں کے علاوہ جو میرے خیال سے سب سے بہتر ہے اس وقت ایسائیوں کی جو اسٹرینتھ ہے، وہ اس کا کیڈر ہے، اس کے افراد ہیں، اس کے ممبرس ہیں۔ آپ ان کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے، اور مزدوروں کی طرح نہیں کہ ہم کوئی تنظیم کے ممبر مل گئے کام کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم فطری طور پر ان سے محبت کرتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے یہ سارے لوگ بھی جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ مقصد سے ہماری محبت جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک والہانہ رشتے کو پروان چڑھے۔ خواہش یہ ہو کہ جس طریقے سے یہ سیٹ اپ، یہ افراد یہاں ایک ساتھ ہیں، یہ افراد مجموعی حیثیت سے اسی طریقے سے جنت میں بھی داخل ہو سکیں۔ اس حیثیت سے ہر ایک اپنے ساتھی کی فکر کرنا، اپنے ہر ایک دوست سے محبت کرنا، بے لوث محبت کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اللہ کے رسول پہ اپنے احسانات کو گناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ورنہ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ چیز تم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اور یہ وہ اسٹ ہے، یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کسی اور آرگنائزیشن کو، کسی اور گروپ کو حاصل نہیں ہے۔ اساس کی برتری، نظریے کی برتری، مقصد کی برتری اور بے لوث قسم کا کیڈر، یہ چیزیں کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس مادی چیزیں موجود ہیں، سیاسی چیزیں موجود ہیں، ان مادی اور سیاسی وسائل کا مقابلہ آپ کو جو کرنا ہے تو یقیناً مادی اور سیاسی وسائل کو حاصل کرنا ہے۔ اور ابتدائی گفتگو میں اصلاً اس حوالے سے بہت بات ہے، لیکن یہ بات سمجھیے کہ مادی خلقوں کے مقابلے میں مادی وسائل کو صرف مادی وسائل نہیں ہرا سکتے، بلکہ مادی وسائل کو ہرانے کے لیے آپ کو مادی وسائل کے ساتھ اپنے جو اخلاقی وسائل ہیں، آپ کے جو مورل ریسورسز ہیں جو اسلام آپ کو دیتا ہے، ان کو بھی مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہم یقیناً ایک پازیٹیو سائن ہم کو یہ رہی کہ بہت سی تبدیلیاں جو وہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک پازیٹیو اینگل سے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا، اور یقین جانیے بہت سے کرٹیسزم کے بعد بھی ہم اس حیثیت سے تو کہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ میں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڈر، یہ جو اسٹرینتھ ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ اگر صحیح ڈائریکشن میں اچھے اورینٹیشن کے ساتھ ویل اورینٹیڈ ایفرٹس اگر لگائیں تو اس کے نتیجے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ ہمارے پاس اب بھی وہ اسٹرینتھ موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اسٹرینتھ کو کس طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایل پی ڈی اوز کیمپ، لیڈرز کیمپ، یہ اصلاً اسی بات کی کوشش تھی کہ اس سلسلے میں کچھ توجہ دلائی جائے، کچھ رہنمائی کی جائے، اور ایسی رہنمائی جو مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو دو چیزیں ہم کو حاصل ہونی چاہیے، جس کو محترم مجیب صاحب نے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ فرد ہمارا آخرت میں کامیاب ہو اور ہماری تنظیم دنیا میں کامیاب ہو۔ اس مشن کو، اس ویژن کو اگر آپ لے کر جائیں تو یقیناً جو اس دنیا کی کامرانی بھی ہمارے ہی لیے اور آخرت کی جنتیں بھی ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حوالوں سے چیزوں کو مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دونوں جہاں کی کامرانی سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إلا